104 کی تفسیر میں دو اہم باتیں جو مفسرین نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات تو کل حضرات نے سے بات فرما لی تھی۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کی جو مشابہت ہے تو ان کے طور طریقے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان سے اہل ایمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ غیر مسلموں کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے طور طریقے، ان کی مشابہت سے حتی الامکان ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ ایمان اور اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ چند اعمال، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا یا باقی اعمال کرنا، بلکہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ غیر مسلموں کی، اللہ کے دشمنوں کی اور رسول اور پیغمبروں کے جو دشمن ہیں ان کی مشابہت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب توجہ سنیے گا، جیسے دیکھو یہاں پر وہ لفظ کہتے تھے رائنا، تو اللہ پاک نے فرمایا آج کے بعد تم نے رائنا کا لفظ نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا انظرنا۔ جو وہ لفظ کہتے ہیں تم نے وہ لفظ نہیں کہنا، رائنا کا لفظ نہیں کہنا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ مسئلہ سمجھنا آج کے دور میں اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے دور میں دو طرح کے فتنے پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک فتنہ تو ہے فلموں اور ڈراموں کا، جو ہمارے بچے اور نوجوان نسل یا بچیاں فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ غیر مسلموں کی طرح جو اس کے اندر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور جس انداز میں وہ جس لہجے میں، تو اس لہجے میں ہمارے بچے اور بچیاں بھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنا گیا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ بات ہمارے اپنے نسلوں کو بھی اور بچے بچیوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ ہماری کامیابی فلم و ڈراموں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو اس وجہ سے ان کے طور طریقے مشابہت کسی بھی طرح سے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جو غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اللہ معاف فرمائے، وہ فلم ڈرامے بنانے والے ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے پیسے کما رہے ہیں تو ان کا پیسہ حلال نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال کو کبھی قبول نہیں فرماتے، وہ مسجدوں میں لگائیں، غریبوں پر خرچ کریں، جہاں بھی لگائیں، جب ایک حرام مال پیسہ حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ ڈر ہے کہ اس پر الٹی پکڑ ہو جائے گی۔ بات سمجھا گئی جی؟ دوسرا فتنہ ہمارے دور میں کچھ جدید اور اپنے آپ کو روشن خیال جو لوگ سمجھتے ہیں اور ساتھ وہ دین کی تشریح بھی کرتے ہیں، ان کے نزدیک دین اسلام کا تعلق صرف ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ ہم جیسا لباس پہنیں، بال جیسے کٹوائیں اور جیسے رہن سہن طریقہ اختیار کریں اور جیسے ہمارے طور طریقے ہوں، وہ کہتے ہیں اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے ہی کو نہیں۔ اس وجہ سے غامدی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ داڑھی کوئی سنت نہیں ہے، اور وہ داڑھی کے خلاف ان کے کئی بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں اور وہ داڑھی کی مخالفت میں ان کے بیان موجود ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اب ٹی وی والے لوگ ان کو بلاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو تو ایسے لوگ چاہیے جو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والی مثال ہے، کہ جو نعوذ باللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیر مسلموں کی جو مشابہت ہے اور غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں ان کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میرے بھائیو دیکھو، قرآن پاک میں اس طرح کی کئی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ جیسے ایک ارشاد فرمایا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اس آیت پہ غور کریں، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بولو کامیابی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، ان جیسی شکل و صورت بنائے، ان جیسا لباس پہنے یا ان جیسے طور طریقے اختیار کرے، وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو کسی کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائی، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے بال دیکھے کہ جو کچھ جگہ سے کاٹے ہوئے تھے اور کچھ جگہ سے چھوڑے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قضا ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس طریقے پر بال نہ کٹواؤ، یا سارے برابر رکھو یا سارے برابر کٹاؤ۔
اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں جی یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ برقع، یہ بالوں کا کٹوانا ان کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ گویا کہ اپنے خیال کے مطابق دین کی تشریح کر رہے ہیں۔ ایسے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے چہرہ پھیر لیا تھا جن کی داڑیاں نہیں تھیں، اور حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تمہیں یہ داڑیاں کٹانے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے رب کسریٰ نے، ہمارے بادشاہ کسریٰ نے۔ تو حضور پاک نے فرمایا میرے رب نے تو حکم دیا ہے داڑیاں بڑھائیں اور مونچھوں کو کم کروائیں، میرے رب نے حکم دیا ہے۔ تو احکامات دو طرح کے ہیں، ایک تو جو قرآن میں آ گئے اور ایک وہ جو قرآن میں تو نہیں آئے لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا اور حضور پاک نے اپنی امت کو بتائے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی ہے؟ توجہ سنیے گا۔ اس وجہ سے دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، پھر بعض لوگوں نے داڑھی کو مانا تو صحیح لیکن یہ کہا کہ داڑھی صرف اتنی ہو کہ نظر آنی چاہیے داڑھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ شرعی داڑھی میرے بھائی وہ ہے جو تینوں طرف سے ایک مٹھ پوری ہونی چاہیے، تینوں طرف سے، بات سمجھا گئی؟ اس سے کم وہ سنت داڑھی نہیں ہے، وہ فیشنی داڑھی ہے۔ تو سنت داڑھی رکھنی چاہیے کہ فیشنی رکھنی چاہیے؟ سنت، ٹھیک ہے۔ جو دین کے اسپیشلسٹ ماہرین ہیں انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھ پوری ہونا ضروری ہے، اگر ایک چاول کے برابر بھی اس سے کم ہوگی حرام ہے، اور یہ فیشنی داڑھی ہے، یہ سنت داڑھی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اس وجہ سے ایک تو یہ چیز واضح ہے کہ بھئی جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے دل میں پہلے ان کی محبت آتی ہے۔ اب ایک مسلمان داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ ادھر دیکھیں ذرا غور کریں، ایک مسلمان وہ سنت داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اسے شرم کیوں آتی ہے؟ اسے آر کیوں محسوس ہوتی ہے؟ حالانکہ گرو کے ماننے والے گرو نانک کے ان کو تو شرم نہیں آتی۔ مطلب ایک مسلمان کو انگریز جیسا چہرہ وہ پسند کر کے وہ سمجھتا کہ میں خوبصورت لگتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی کو وہ اپنے چہرے پر نہیں سجاتا، تو اگر اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے کی محبت ہے، پھر اسے داڑھی کٹانی چاہیے؟ نہیں، بولیے نا، تو اسے اعلان رکھنا چاہیے اور اسے اس پر یعنی اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو رکھنا چاہیے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، حضور پاک کا چہرہ مجھے اچھا لگتا ہے، محبوب چہرہ ہے، زیادہ اس وجہ سے میں نے داڑھی رکھی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ خالی آج مسلمان نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے آیت مبارکہ میں نے صرف ایک آیت سنائی ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ سے ڈرا، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرا کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے بچے بچیوں کو بھی شروع ہی سے ایسے لباس نہ پہنائیں کہ جو اللہ کے دشمنوں کے ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ انہیں مسلمانوں والے لباس پہنانا چاہیے تاکہ شروع کی ان کی عادت صحیح ہو جائے۔ تو ایک آدمی کو کسی نے کہا بھی آپ اپنے بچے کو نا ان بری عادات سے روکیں، ہیں جی؟ تو اس نے کہا ابھی تو بچہ ہی ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر روکوں گا۔ تو انہوں نے سمجھایا، مثال دی، انہوں نے کہا کہ آپ کی طرح ایک بندہ تھا، اس کے دروازے پر نا ایک جھاڑی کانٹوں والی اگنا شروع ہوئی، تو لوگوں نے کہا بھی اس کو اکھاڑ دو، یہ کل بڑا درخت بن جائے گا۔ اس نے کہا ابھی تو جھاڑی چھوٹی ہے، جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو میں کاٹ دوں گا۔ ادھر اس کی عمر گزرتی گئی، وہ بوڑھا ہو گیا اور وہ پورا درخت بن کے اس کا دروازہ بند کر دیا، اب نہ تو وہ اس کو اکھاڑ سکتا ہے نہ دروازہ کھول سکتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کی بچپن سے فکر نہیں کرتے، اپنے بچیوں کی شروع سے فکر نہیں کرتے، پھر وہ آہستہ آہستہ بری عادات ان میں پختہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ بڑے ہو کر ماں باپ کے بھی باغی بن جاتے ہیں، اللہ رسول کے بھی نعوذ باللہ باغی بن جاتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے بھی باغی بن جاتے ہیں۔ تو لہذا کوشش کریں کہ شروع سے اپنے بچے بچیوں کو دین کی طرف مائل کریں اور ان کے دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ مسئلہ لکھا ہے حضرات مفسرین اس آیت کی اطاعت کے غیر مسلموں کی جو مشابہت ہے اس سے بھی حد الامکان ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں میرے بھائیوں، جو نبی علیہ السلام کے طور طریقے انہیں رائج کرنا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ رائج کرنا چاہیے۔ جب یہ کہ عملی طور پر مسلمان نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی تشہیر بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا محمدی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے جو یہاں پر لکھا ہے، میں نے عرض کر دیا۔ اب ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا کا لفظ نہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی لفظ کہتے تھے، تو تم یہ لفظ نہ کہو۔ تو ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ اپنا چہرہ انگریز کی طرح بنا کے زندگی گزارا، اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے تو یہ لفظ بھی کہنا سے منع کیا، تو ایک مسلمان پورا چہرے ان کی طرح بنا کے ساری زندگی گزار دیتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ سوچنا چاہیے۔ وقولوا انظرنا، اور تم کہا کرو انظرنا، یہ لفظ کہا کرو جس میں ان کو تقویت نہ ملے، یہودیوں کو تقویت نہ ملے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بات فرمائے نا
تو غور سے سنو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہ آئے، اور اگر پوچھنا پڑے تو انظر نہ کہو۔ اس لیے میں اکثر بیان میں آپ کو کہتے ہیں توجہ سے بات سنیں، بیدار ہو کر بات سنیں، کیونکہ یہ ادب قرآن کا اور نبی علیہ السلام کی بات کا ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو توجہ سے بیدار ہو کے سننا تاکہ صحیح بات سمجھ آئے اور فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو نا وہ علم کی دولت ملے، کہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان متوجہ ہو کر بات ہے سنے۔ اللہ نے فرمایا واسمعوا، غور سے سنا کرو جب نبی بات کر رہے ہوں۔ تو اب حضور پاک کی حدیث کا بھی وہی ادب ہے، قرآن پاک کی آیت کا بھی وہی ادب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا